الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، آج حسب وعدہ انشاءاللہ العزیز
تلاوت قرآن مجید کے حوالہ سے چند ضروری گزارشات پیش کی جا رہی ہیں۔ چونکہ ماہ رمضان المبارک شہر القرآن ہے اور اس ماہ مقدس میں دیگر عبادات کی طرح تلاوت قرآن کا بھی جوبن ہوتا ہے۔ مسلمان پہلے سے کہیں پڑھ کر اللہ کے کلام کو پڑھنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں، اس لیے یہاں معمول یہ ہے کہ رمضان المبارک سے ایک جمعہ پہلے تلاوت کلام پاک کے فضائل، مناقب اور اہمیت عرض کی جاتی ہے تاکہ پڑھنے والوں کا ایمان تازہ ہو اور فضائل اور برکات کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں تاکہ ان کے ولولہ میں اور شوق میں اور طمانیت میں اضافہ ہو۔ قرآن کریم ایسی مقدس مبارک کتاب ہے کہ اس کے ساتھ جس چیز کا بھی تعلق بن جاتا ہے، جس چیز کی بھی نسبت ہو جاتی ہے، جو چیز بھی اس کتاب سے جڑ جاتی ہے، اسے اللہ عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ کہ رب العالمین نے اس کتاب کو ہدی للناس بنا کر بھیجا، لوگوں کے لیے پیغام ہدایت بنا کر رب العالمین نے اسے نازل فرمایا، لیکن ساتھ ہی اس کتاب کو یہ اعزاز بھی عطا فرمایا کہ کائنات کی جو چیز اس کے ساتھ جڑتی گئی بلند ہوتی گئی۔ مثال کے طور پر معاشرے میں ہم کئی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی وجہ سے عظیم ہو جاتی ہیں، وہ قرآن کی برکت سے قابل عزت ہو جاتی ہیں، وہ قرآن کی برکت سے قابل قدر ہو جاتی ہیں، ان کی عظمت، شان، قدر و منزلت قرآن کے ساتھ نسبت سے بڑھ جاتی ہے۔ مثلا آپ کاغذ کو لے لیں، ایک کاغذ وہ بھی ہے جو آپ کی کسی انگلش کی بک کا ہے، کسی اردو کی کتاب کا ہے، کسی بیالوجی کی کتاب کا ہے، فزکس کی کتاب کا ہے۔ سارے کاغذ اپنی اپنی جگہ کاغذ ہونے میں مشترک ہیں، لیکن جو آپ کی انگلش یا اردو کی کتاب کے ساتھ ہے اسے آپ نیچے بھی رکھ دیں گے، جس طرح چاہیں گے ہاتھ لگا کے پکڑ لیں گے، کبھی اسے بغیر طہارت کے ہاتھ لگانا پڑے تب بھی لگا دیں گے، لیکن جس کاغذ کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر آپ کی کسی اردو یا انگلش کی کتاب کو لگا ہوا کاغذ پیسوں کے لحاظ سے زیادہ قیمتی ہو،
اور جس کاغذ پہ قرآن لکھا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہری نظر میں پیسوں میں اس سے کم قیمت ہو، لیکن جب اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر اسے یہ عظمت مل جاتی ہے کہ اس سے کہیں زیادہ پیسے لگا کر خریدا جانے والا کاغذ نیچے رکھ دیا جاتا ہے اور قرآن کے کاغذ کو ہونٹوں سے چوما جاتا ہے۔ یہ لکڑی بہت سی اقسام کی ہے، اس کی کئی چیزیں بنتی ہیں اور کئی قسم کی قیمتی لکڑیاں آپ نے دیکھی ہوگی، اور ایک لکڑی وہ بھی ہے جس سے قرآن کی رحل بن جاتی ہے، جس میں قرآن رکھ کے پڑھا جاتا ہے۔ بظاہر اس کی قیمت دنیا کی نظر میں پیسوں میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن جب اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر اسے بھی گود میں سجایا جاتا ہے، اسے بھی عظمت مل جاتی ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق قرآن سے جڑتا ہے۔ کپڑا بظاہر یہ بھی ہے جو میں نے اور آپ نے پہنا ہے، اور وہ بھی کپڑا ہے جو قرآن کے گتے پر چولی کے طور پر یا لحاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ بظاہر یوں بھی ہوتا ہے کہ ہمارے وجود پر پہنا ہوا کپڑا مہنگے داموں خریدا جاتا ہے، قرآن کی چولی یا لحاف بنانے والا کپڑا اس سے بہت سستے داموں مل جاتا ہے، لیکن جب قرآن کے اوپر وہ کپڑا لپٹ جاتا ہے تو اسے رب یہ شان دیتا ہے کہ جیسے قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہوتا، ایسے ہی اس کپڑے کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہوتا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کتاب کے ساتھ کاغذ جڑے تو عظیم ہو جاتا ہے، جس کتاب کے ساتھ لکڑی جڑے تو عظیم ہو جاتی ہے، جس کتاب کے ساتھ کپڑا جڑے تو عظیم ہو جاتا ہے، انسان جب اس کتاب کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو عظیم تر ہو جاتا ہے۔ قرآن کی یہ عظمت ہے کہ جن چیزوں کے لیے اللہ نے اسے اتارا نہیں، کاغذ، لکڑی، کپڑے کے لیے تو قرآن نہیں آیا، قرآن تو ہمارے لیے آیا ہے۔ جن چیزوں کے لیے قرآن کو رب نے نازل نہیں فرمایا، جب وہ چیزیں اس کے ساتھ جڑتی ہیں تو عظیم ہو جاتی ہیں، شان پاتی ہیں۔ تو جس انسان کے لیے رب نے قرآن اتارا ہے، جب یہ قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے۔ ہر حوالے سے، جس حوالے سے بھی تعلق قرآن کے ساتھ بندے کا جڑتا ہے، اسی حوالے سے اسے رب نوازتا ہے۔ اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، سمجھنا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، سمجھانا بھی عبادت ہے، اور اس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس کا کوئی پہلو عبادت سے خالی نہیں ہے۔ آج کے دور میں ایک فضا ہے، میں ہر سال اس کا رد کرتا ہوں، کچھ جدیدیت سے متاثر لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جناب یہ طوطے کی طرح قرآن رٹنے کا کیا فائدہ ہے، اور ہمارے سیدھے سادے مسلمان ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں کیونکہ ان کو حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ بظاہر عنوان بڑا خوبصورت ہے۔ وہ کہتے ہیں جی جب اس کو سمجھ میں نہیں ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے تو ویسے ہی رٹ رہا ہے، تو قرآن تو ہمارے لیے پیغام ہدایت ہے، اسے سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اس کے سمجھے بغیر یہ رٹا لگا رہے ہیں۔
اور یہ جناب مدارس والے مساجد والے بچوں سے رٹا لگوا کر اسے یاد کرواتے ہیں، بقول ان کے اس کا کیا فائدہ ہے؟ یاد رکھنا، قرآن سمجھ کے پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس عنوان کے جھانسے میں کوئی یہ نہ کہے کہ بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن کی تلاوت خود مقصود ہے اور مستقل عبادت ہے، یاد رکھیں۔ کوئی سمجھ کے پڑھے، نور علی نور ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے، اس میں ہمارے اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیا، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو معاذ اللہ اس کا پڑھنا بے فائدہ نہیں ہے۔ بغیر سمجھے بھی پڑھو گے اللہ کی رحمت چھم چھم برسے گی۔ اور میں اپنی طرف سے خطیبانہ ڈائلاگ نہیں بول رہا، میں اس پر خود اللہ کا فرمان پڑھوں گا، اور کئی آیات میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ پہلی آیت سنو، یہ 9واں پارہ ہے، سورت کا نام سورہ آراف ہے، سورہ آراف کا آخری رکوع ہے، اور سورت کی آیت کا نمبر 204 ہے۔ تسلی کے لیے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، رب العالمین نے اس کتاب کے پڑھنے پر دیکھیں ایک اجر پڑھنے والے کو ملے گا، سننے والے کو رب کیا دیتا ہے؟ کیونکہ پڑھنے والا سننے والے سے اعلیٰ ہے۔ سننے والے کے صرف کان سماعت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، پڑھنے والے کی زبان، کان اور اس کا سارا جسم تلاوت میں محو ہے، اور اس کی زبان سے قرآن کے الفاظ نکل رہے ہیں، وہ اعلیٰ ہے۔ میں اس پر بھی آیات پڑھوں گا۔ پہلے یہ سنیں کہ جو پڑھتا ہے اس کو کیا ملے گا، وہ بعد میں۔ جو صرف سنتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ اور سنے گا تب جب کوئی پہلے پڑھے گا نا، تلاوت کرے گا تو سننے والا سنے گا، سننے والے کو رب کیا دیتا ہے؟ خود اللہ کا فرمان ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ رب العالمین نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، خوب کان لگا کے سنو، ہماتن گوش متوجہ ہو کر میرے کلام کی تلاوت کو سنا کرو، وَأَنصِتُوا، اور زبان کی حرکتیں بند کر دو، خاموش ہو کر زبان روک لو، کان متوجہ کر لو، پوری طرح متوجہ ہو کر میرے کلام کو سنو، لعلکم ترحمون، جب پوری طرح متوجہ ہو کر خاموشی کے ساتھ میرا قرآن سنو گے، اللہ کیا انعام عطا فرمائے گا؟ فرمایا توجہ اور خاموشی سے میرے کلام کی تلاوت کو سننا تمہارا کام ہے، رحمتوں کی بارشیں برسا دینا تمہارے اللہ کا کام ہے۔ سننے والے کو یہ انعام ہے کہ یہ سننے پر قرآن سن رہا ہے، اوپر سے رب کی رحمتوں کی جھڑی لگی ہوئی ہے، کیا بہترین کلام ہے۔ اور جو پڑھے گا اس کو کیا ملے گا وہ بھی سنو، میں آیات بھی پڑھوں گا، پہلے فرمان رسول سن لو۔ اللہ کے نبی نے پڑھنے والے کے لیے کیا فضیلت بیان فرمائی ہے، بہت سے فرامین ہیں۔ حضرت علی سے فرمایا رضی اللہ عنہ، میرے آقا کے لاڈلے داماد جناب شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، ان سے فرمایا اے علی،
قرآن پڑھ اور پڑھا، زبان سے پڑھ، اوروں کو بھی پڑھا، رب کیا دے گا؟ فرمایا اگر قرآن پڑھتے پڑھاتے تیری موت آ گئی تو قیامت کے دن اللہ تجھے شہیدوں کی صف میں کھڑا فرمائے گا۔ یہ اجر پڑھنے پر ہے، اور اس کی گارنٹی اللہ کے نبی نے دی ہوئی ہے۔ کوئی فلسفہ مت جھاڑے کہ لفظوں کو رٹنے کا کیا فائدہ۔ اور ایک اور ارشاد فرمایا، وہ بھی حضرت علی کو فرمایا قرآن پڑھ اور پڑھا، اگر پڑھتے پڑھاتے تیری موت آ گئی تو فرشتے تیری زیارت، تیری قبر کی زیارت کرنے اس طرح آئیں گے جیسے لوگ بیت اللہ کی زیارت کو آتے ہیں۔ یہ الفاظ پڑھنے کی فضیلت ہے۔ میں نے عرض کیا نا، میری گفتگو کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہمیں معانی کو سمجھنا نہیں چاہیے، معاذ اللہ یہ نہیں، لیکن میں یہ رد کر رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں طوطے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ۔ اس کے الفاظ کی تلاوت خود مقصود ہے، اور رب العالمین نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب کو اور آپ کی ذمہ داریوں کو جب بیان کیا ہے تو اس میں اہم ترین ذمہ داری یہ بیان کی کہ وہ قرآن پڑھ پڑھ کے سنائیں گے۔ دیکھیں یہ ذمہ داری بھی بیان کی کہ قرآن کے مطالب اور مفاہیم سمجھائیں گے، لیکن پہلے یہ ذمہ داری بیان کی کہ پڑھ کے سنائیں گے، تلاوت آیات کریں گے۔ اور یہ دو آیات ابھی میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ پہلی آیت، پہلا پارہ، اور پہلے پارے کا رکوع نمبر 15 ہے، اور 15 نمبر رکوع کی بالکل آخری آیت ہے، اور یہ دعائے خلیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی ہے نا بیت اللہ کو بنانے کے بعد، جناب اسماعیل اور جناب خلیل دونوں ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کے بعد دعا ہو رہی ہے، اس میں بہت ساری دعائیں ہوئی ہیں۔ جو آخری دعا ہے اس میں اللہ کے خلیل نے اللہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا ہے اور آپ کی صفات بھی بتلائی ہے۔ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد جناب خلیل اور جناب اسماعیل نے رب العالمین کے حضور دامن پھیلا دیا اور اپنے عمل سے بتلا دیا کہ جب بھی ضرورت پڑے تو مانگنا اسی سے ہے۔ اپنا معصوم دامن پھیلا کر باپ اور بیٹا دونوں عرض کرتے ہیں ربنا، اے ہمیں پالنے والے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے بیت اللہ بنا دیا ہے، مدرسہ بنا دیا، دارالعلوم بنا دیا ہے، مرکز بنا دیا ہے، اب اسے آباد کرنے والے بھی عطا فرما۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ اس بیت اللہ کو آباد کرنے والا اپنا آخری رسول میری اولاد میں سے عطا فرما، جن کی صفات یہ ہوں یتلو علیہم آیاتک، جو یہاں پہ تشریف لائیں اور تیری آیات کی تلاوت کر کر کے اس بیت اللہ کے در و دیوار کو معمور کر دیں۔
جو سب سے پہلے ان کی صفت بیان کی اللہ کے خلیل نے کہ یا اللہ وہ رسول عطا فرما جو آئے اور تلاوت آیات کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہاں آنے والے خوش نصیبوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں گے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں پر لگا ہوا زنگ اپنی نبوی اور قرآنی تعلیمات سے صاف کر دیں گے، انک انت العزیز الحکیم۔ الہ العالمین، ہم نے دامن پھیلا کر اپنی گزارش آپ کی بارگاہ عالیہ میں پیش کر دی۔ ہم مانگ سکتے ہیں، منوا نہیں سکتے۔ ہم نے درخواست پیش کر دی ہے، اس درخواست پہ عمل کب ہونا ہے یہ آپ کی حکمتوں کا تقاضا ہے۔ جب آپ چاہیں گے ہماری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما کر اپنا آخری رسول عطا فرمائیں گے، وہ تلاوت آیات کریں گے، بیت اللہ پہلے سے زیادہ چمک جائے گا۔ تو پہلی صفت یتلو علیہم آیاتک، اور جب دعائے خلیل کو رب العالمین نے عملی صورت میں قبول فرما کر ظاہر فرمایا اور حضور تشریف لائے ہیں، تو آپ نے آ کے فرمایا انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر بن کے آیا ہوں۔ جب آپ تشریف لائے پھر اللہ نے پھر آپ کی صفات بتلائی، اور یہ بھی قرآن ہے۔ یہ 28واں پارہ ہے اور سورت کا نام سورۃ الجمعہ ہے، اور پہلا رکوع ہے اور آیت کا نمبر 2 ہے۔ رب العالمین نے دعائے خلیل کی قبولیت کے نتیجے میں اپنے محبوب کو بھیجا، پھر آپ کے مناسب بتائے کہ آپ نے آ کے کرنا کیا ہے۔ فرمایا هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، بعث فی الأمیین رسولا منہم، جس نے ان پڑھ معاشرے میں اپنا رسول بھیجا، اور ان کا کام کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، رسول کی پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ ان ان پڑھوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنائیں گے، تلاوت آیات کریں گے، ویزکیہم، اور ان کے دلوں کے زنگوں کو صاف کریں گے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کے زیور سے آراستہ کریں گے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جو معاشرہ ان سے پہلے گمراہی میں پستی کی بالکل گہرائی میں ہوگا، جب رسول ان میں تلاوت آیات کریں گے، ان کا تزکیہ کریں گے، انہیں کتاب و حکمت کے زیور سے آراستہ کریں گے، جہالت کے طویل پردوں سے یہ معاشرہ نکلے گا اور قیامت تک علمی دنیا میں آئیڈیل بن جائے گا۔ تو پہلی صفت یہاں بھی اللہ نے یہی بتلائی کہ تلاوت آیات کریں گے۔ اس کا مطلب ہے اس کتاب کی آیات کو پڑھنا خود مقصود ہے، اور پھر جس خوش نصیب جماعت کو میرے آقا نے پڑھایا وہ صحابہ کرام، کیا کہنا ان کا۔ صحابہ کرام میں ایک شخص ہے جن کا نام ہے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ،
جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اقرأکم ابی، میرے صحابہ تم میں سب سے بڑے قاری ابی ہیں. اور یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ حضور تشریف لائے ان کے ہاں. کیا بات ہے، جن کے ہاں میرے آقا تشریف لاتے تھے، اس معاشرے کا کیا کہنا. آپ نے فرمایا اقرأ علی یا ابی، ابی مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، آیات پڑھ کے سناؤ. صحابہ تو پھر مزاج شناس نبوت تھے، انہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی کا کوئی عمل اور کوئی قول و فعل اپنی مرضی سے نہیں ہوتا. انہوں نے بھی سوال کیا، یا رسول اللہ اقرأ علیک وقد انزل علیک، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں جبکہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابی تم قرآن پڑھ کے سناؤ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابی سے کہو قرآن پڑھ کے سنائے. وہ اور وجد میں آئے اور انہوں نے عرض کی کہ اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم اللہ سماک یا ابی، ابی اللہ نے تیرا نام لے کے فرمایا میرے نبی ابی بن کعب سے کہو قرآن پڑھ کے سناؤ، فرش پہ آپ بھی سنو، عرش سے میں بھی سنوں. یہ عظمت ہے صحابہ کی، اور یہ وہ کتاب کی تلاوت ہے. کبھی اسے سن کر نبی کے چلتے قدم رک جاتے ہیں. کوئی کتنا ناقبت اندیش ہے جو کہے اس کے الفاظ کے رٹنے کا کیا فائدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رات کے اندھیرے میں کسی فنکشن سے واپس آ رہے ہیں، کسی تقریب سے واپس آ رہے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری وہ ہیں جو صحابہ کرام میں سب سے خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے تھے. اور ان کو اللہ کے نبی نے فرمایا لقد اوتی من مزامیر آل داود، ابو موسیٰ اللہ نے تجھے حضرت داود کی سروں میں سے کوئی سر عطا فرمائی ہے. بہت خوبصورت آواز تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر کے قریب سے گزرے نا رات کو، صحابہ وہ خوش نصیب لوگ تھے جن کے گھروں سے رات کو بھی قرآن سنائی دیتا تھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ گزرے ہیں تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کی آواز کانوں میں پڑی تو میرے نبی کے بڑھتے قدم رک گئے. کیا خوبصورت انداز تلاوت ہوگا جس نے امام الانبیاء کو روک دیا. اور کافی دیر تک حضور اور حضرت عائشہ کھڑے ہو کر ابو موسیٰ کی تلاوت سنتے رہے. جب ان کی تلاوت رکی تو نبی چلے ہیں. صبح جب ہوئی نماز فجر میں ابو موسیٰ اشعری حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا ابو موسیٰ رات کو جب تم قرآن پڑھ رہے تھے ہمیں بھی سرور آ رہا تھا، ہم تیرے گھر کے پاس کھڑے ہو کے سنتے رہے. انہوں نے عرض کی کاش کہ مجھے پتا ہوتا تو میں اور بھی زیادہ لے میں پڑھتا کہ آج میری تلاوت کو نبیوں کا امام سن رہا ہے. یہ عجیب لوگ، صحابہ کرام کی کیا شان ہے، لیکن پڑھ تو آیات رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کی آیات کا مزہ لے رہے ہیں. اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ گھر کے صحن میں تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں، وجد میں آ گئے، آواز سے پڑھنا شروع کر دیا. اور ظاہر شرعی مسئلہ یہ ہے کہ رات کے نوافل میں آپ جہرن قرات کر سکتے ہیں جبکہ آپ کی قرات سے کسی کو اذیت نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ساتھ گھر والے سوئے ہوں اور آپ جہر میں قرات کر کے ان کی نیند خراب کرو، اس کی اجازت نہیں ہے. تو گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے، وجد میں آ کر زور سے پڑھنا شروع کر دیا. شہر میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی سویا ہوا تھا اور گھوڑا بھی باندھا ہوا تھا.
جب یہ قرآن میں آواز بلند کرتے ہیں تو گھوڑا بدکتا ہے. تو ان کو خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسی توڑوا دے اور میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچا دے. انہوں نے آواز آہستہ کر دی. جب نماز کا سلام پھیرا تو دیکھا کہ گھر سے کچھ روشنیاں اوپر کو جا رہی ہیں. تو صبح یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رات کو میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے آئے تھے، اگر صبح تک تو تلاوت کو بند نہ کرتا تو مدینہ والے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے. یہ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اور ہمارے اکابر کو اگر ہم دیکھیں نا، تلاوت کلام پاک کا عجیب ذوق تھا. قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ بالکل ماضی قریب میں ایک ایسا نام ہے اہل قرآن کی فہرست میں جنہوں نے بلا مبالغہ میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جنہوں نے ہزاروں انسانوں کو قرآن پڑھایا. اور صرف اس ایک روایت حفظ میں نہیں، پوری 10 قراتوں میں جنہوں نے ہزاروں انسانوں کو قرآن پڑھایا ہے. قرات عشرہ کے حافظ اور اپنی جگہ ایک بے مثال شخصیت ہے اہل قرآن میں. بڑی خدمات ہیں، بڑے بڑے قرآن کے شاگرد. ہمیشہ دیکھیں نا، آج کے دور میں جو بڑا ہو جاتا ہے نا، میں اپنے شعبے کو کہتا ہوں، آپ کے کسی شعبے کا نام نہیں لیتا کہ شاید آپ نے طنز کر دیا. بڑا مولوی ہو جاتا ہے نا، وہ مسلح سے فارغ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب کو ٹائم ہی نہیں ملتا منزل پڑھنے کا. مولوی صاحب ہو یا ڈاکٹر صاحب ہو یا پیر صاحب ہو، جسے قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا وہ سمجھے کہ بدقسمت ہے. اسے ٹائم کس چیز کا ملتا ہے جب اللہ کے کلام کو دیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا؟ اس کا ٹائم ہے کس کام کا؟ قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ صبح شام قرآن پڑھانا ان کا مشغلہ رہا. اس کے باوجود معمول تھا کہ قرآن کو 3 طرح پڑھتے تھے، کیونکہ خود قرات عشرہ کے حافظ. تو ایک قرآن کریم شروع فرماتے زبانی، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی شین تک معمول کے ساتھ قرآن کو زبانی تلاوت فرماتے. اور دوسرا قرآن شروع فرماتے دیکھ کر. حالانکہ خود قرات عشرہ کے حافظ ہیں، لیکن ایک قرآن زبانی پڑھ رہے ہیں، ساتھ ہی دوسرے وقت میں دوسرا ختم شروع کیا ہوا ہے، دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ فرماتے تھے میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں بھی قرآن کی زیارت سے محروم نہ رہیں. یہ دوسرا انداز ہے. تیسرا قرآن یوں انگلی رکھ کے ایسے کر. تیسرا قرآن شروع فرماتے الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن کی آیات، الفاظ، کلمات، زبریں، زیریں، نقطے سب پہ انگلی رکھ کے قرآن مکمل کرتے اور فرماتے کہ میں اپنے ہاتھوں کو قرآن چھونے کی سعادت حاصل کروا رہا ہوں. یہ ذوق ہے ہمارے اکابر کا. 3 طرح قرآن پڑھا جا رہا ہے. صبح شام قرآن پڑھاتے ہیں. کتنا مشغول ہوتا ہے قرآن کا قاری جو حفظ کی کلاس پڑھاتا ہے نا، وہ اتنا مصروف ہوتا ہے اگر صحیح پڑھائے کہ وہ جب کلاس سے فارغ ہوتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے مجھ سے کوئی بات بھی نہ کرے، دماغ تھک جاتا ہے. اور جو قرات عشرہ پڑھاتا ہے، یقین جان اتنا مشکل فن ہے کیونکہ میں نے خود پڑھا ہے، دماغ تھک جاتا ہے. لیکن جو قرات عشرہ پڑھاتا ہے اس کے ذوق کا کیا کہنا کہ خود مہینے میں 3 بار 3 الگ الگ طریقوں سے قرآن مکمل کرتا ہے. یہ ذوق تلاوت ہے، کیا بہترین ہے. اللہ ہمیں اس میں سے کوئی ذرہ نصیب فرما دے. اور قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمہ اللہ کے واقعات تو میں اکثر سنایا کرتا ہوں. قرآن کا اتنا ذوق تھا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بس اس شخص کی زبان پہ قرآن جاری رہتا، یہاں تک کہ جب سوتے آنکھ لگتے ہی اس کی زبان پہ قرآن. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایسا بھی ہوا کہ ان رات کو سوئے، صبح جاگنے تک نیند میں 22 پارے قرآن پڑھ دی.
یقیناً یہ لوگ جب اللہ کی عدالت میں آئیں گے تو بڑے اعزاز کے ساتھ آئیں گے، جنہوں نے قرآن پڑھتے 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 زندگی فنا کر دی۔ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ نے دنیا میں بھی ان کی قدر اور ان کی قیمت لگا کر ہمیں دکھائی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا لیکن اب میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کو ساری آپ بیتی سنا دوں۔ یہ جو قاری فتح محمد پانی پتی رحمہ اللہ آنکھوں سے نابینا تھے اور یتیم تھے، اب آپ دیکھیں نا، بندہ آنکھوں سے نابینا بھی ہو اور اس کا والد بھی مر جائے تو کیا کہتے ہیں، اس کا تو کاکھ نہیں رہا، کچھ بھی نہیں رہا، کہ دیکھ ویسے نہیں سکتا، والد ہوتا تو سہارا بنتا، اس کا والد بھی نہیں ہے تو یہ تو بیچارہ مارا گیا نا۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ والدہ نے مسجد میں قاری صاحب کے پاس چھوڑا، کہا فتح محمد نام تھا نا تو ماں تو سادی تھی، کہا فتح پڑھ لے، میں مر جاؤں گی تو تجھے کون پوچھے گا۔ تقدیر نے مسکرا کے کہا جس کا کلام پڑھانے بٹھایا ہے وہ رب خود پوچھے۔ پھر قاری فتح محمد نے قرآن پڑھا اور قرآن پھر اس کی زندگی کا جزو لا ینفک بن گیا۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے قرآن 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 قرآن، اور ہزاروں انسانوں کو اس مرد کلندر نے قرآن کا قاری بنایا ہے۔ اللہ نے اس کی قیمت دنیا میں لگائی کہ اسے یہاں سے اٹھایا اور قرآن پڑھانے کے لیے مسجد نبوی کی سرزمین دے دی۔ جسے کہا تھا کہ میں مر جاؤں گی تو تجھے کون پوچھے گا، وہ یتیم اور آنکھوں سے محروم آج مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھا رہا ہے۔ رب دکھا رہا ہے کہ جو ہمارے نام پہ مٹ جاتا ہے ہم اسے اٹھا دیا کرتے ہیں۔ مسجد نبوی میں قرآن پڑھاتے 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 جب اس شخص کا انتقال ہوا ہے تو شیخ عبد الرحمن حذیفی جو حضرت کے براہ راست شاگرد تھے، مسجد نبوی کے امام، وہ تشریف لائے اور قاری صاحب کی پیشانی سے کپڑا اٹھا کر بوسہ دے کے فرمایا واللہ مات ابی، اللہ کی قسم آج میرا روحانی باپ دنیا سے جا رہا ہے۔ یہ اعزاز ہے تلاوت کرنے والوں کا۔ اور پھر مسجد نبوی میں 10 لاکھ انسانوں نے قاری صاحب کا جنازہ پڑھا، اور جب اس مرد کلندر کی میت مسجد نبوی سے اٹھی تو انہیں دفن کے لیے اللہ نے جنت البقیع کی سرزمین دے دی۔ اور جنت البقیع میں کہاں ہے؟ امام نافع کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں۔ امام نافع کون ہے یہ بھی سنو۔ قراءت سبع میں سب سے پہلے جن کا ذکر آتا ہے وَأَمَّا الْكَرِيمُ السِّرُّ فِي الطِّيبِ نَافِعًا فَذَاكَ الَّذِي اخْتَارَ الْمَدِينَةَ مَنزِلًا۔ علامہ شاطبی کہتے ہیں خوشبو میں عمدہ راز والے نافع تھے جنہوں نے مدینہ منورہ کو اپنے لیے ہمیشہ کے لیے رہائش گاہ بنا دیا۔ جو زندہ تھے تب بھی مدینہ میں تھے، مر کے بھی مدینہ میں ہیں۔ وہ جب قرآن پڑھتے تھے نا تو پوری مسجد نبوی میں خوشبو مہکتی تھی۔ شاگردوں نے اصرار کیا کہ اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا ایک دن قرآن پڑھتے پڑھتے جو سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ رحمت للعالمین مسکراتے ہوئے تشریف لائے ہیں، اور آپ نے فرمایا نافع لو اپنے ہونٹ میرے قریب کر دو، جن ہونٹوں پر قرآن مچلتا ہے آج میں محمد انہیں چومنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جب سے حضور نے خواب میں میرے ہونٹوں کو چوما ہے تب سے جب بھی قرآن پڑھتا ہوں اللہ خوشبو مہکا دیتا ہے۔ یہ پڑھنے والے کا اعزاز ہے۔ اور قاری فتح محمد رحمہ اللہ امام نافع کے قدموں میں، امام نافع امام مالک کے قدموں میں، اور امام مالک شہید قرآن حضرت عثمان کے قدموں میں رضی اللہ عنہ۔ پہنچی وہاں خاک جہاں کا خمیر تھا۔ کیا خوبصورت لوگ تھے۔ اور ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، پڑھنے والوں کو رب کیا دیتا ہے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا ابو بکر رات کو کون سا بہترین عمل کیا؟ حضرت ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، کوئی ایسا عمل تو میں نے نہیں کیا جو پہلے نہ کرتا ہوں، وہی معمول ہے رات کا؟ فرمایا نہیں، آج رات میرا کوئی خاص عمل ہے۔ عرض کی حضور بس عشاء کی نماز پڑھ کے جب بستر پہ لیٹا ہوں نا تو مجھے خیال آیا کہ آج چھوڑیے بستر کو، آج نوافل کی نیت باندھ کے اللہ کا قرآن ہی پڑھے۔ تو کہتے ہیں میں نے نوافل کی نیت باندھ کے قرآن پڑھنا شروع کیا تو بس مزہ ہی آ گیا۔ کیا خوبصورت لوگ تھے جنہیں قرآن پڑھ کے مزہ آتا تھا۔ ادھر تو امام صاحب 10 منٹ زیادہ لگاتے نا تراویح میں تو اگلے دن احتجاج ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کوئی ساڈا بھی خیال کر، مگر جن کی تربیت آمنہ کے لال نے کی ان کا کیا کہنا ہے۔ عرض کی حضور بس مزہ ہی آ گیا اور ساری رات قرآن پڑھتے 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 گزر گئی۔ آپ نے فرمایا ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کے فرمایا ابو بکر قرآن پڑھ رہا تھا، ہم اس کے اعزاز میں حاضر ہوئے اور آج رات ابو بکر کا قرآن پڑھنا ہمیں اتنا پسند آیا کہ میں نے پوری رات میں 100 بار ابو بکر کے ہونٹوں کو چوما ہے۔ یہ پڑھنے والوں کا اعزاز ہے۔ کاش کہ اللہ ہمیں بھی کچھ توفیق دیے رکھے۔ قرآن پڑھا کرو، معمول بناؤ۔ صرف رمضان میں قرآن پڑھنا ثواب نہیں، پورے 12 مہینوں میں پڑھا کرو۔ اور ایک اور بات بھی سنو، کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن ابھی وقت کا دامن تنگ ہو رہا ہے۔ قرآن پڑھو بھی صحیح پڑھا کرو۔ لوگ رمضان میں گنتی پوری کرنے کے لیے قرآن کو ایسا پڑھتے ہیں کہ شاید کرامن کاتبین بھی حیران ہوتے ہوں گے کہ ان کے نام اعمال میں ثواب لکھے کہ گناہ لکھے۔ بھائی گنتی مت پوری کرو کہ ہم نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، جتنا بھی پڑھو صحیح آرام سے پڑھا کرو۔ اتنا تیز مت پڑھو کہ الفاظ کو بالکل جو ہے نا ان کی حیثیت بدل دو۔ آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، آداب کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرو، اللہ راضی ہوگا۔ بڑے بڑے انعامات کا وعدہ ہے۔ میں نے تو آپ کو چند جھلکیاں دکھائی ہیں۔ اس کتاب کی تلاوت اللہ اپنے پیاروں کو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو 12 مہینے قرآن کی تلاوت کا معمول بناؤ۔ ہر روز بندے کا کوئی دن تلاوت کلام پاک سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کی شان یہ ہے، رمضان میں پہلے سے زیادہ پڑھے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ غیر رمضان میں اسے قرآن دیکھنے کی توفیق بھی نہ ہو۔ ہر روز قرآن پڑھا کرو، روح کی غذا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے فجر کے بعد اشراق تک مصلی پہ بیٹھتے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھتے ہیں؟ فرمایا جسم کو ناشتہ کروانے سے پہلے روح کو ناشتہ کرواتا ہوں۔ اس کی بھی تو ضروریات ہے نا۔ جسم کو ہم اعلیٰ اعلیٰ کھانے کھلاتے ہیں تو روح کو بھی تو اللہ کے قرآن کی غذا چاہیے کہ نہیں؟ یہ بیمار ہو جاتا ہے ورنہ پھر اسے اچھائی برائی کی تمیز نہیں رہتی۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کا معمول بناؤ اور صحیح پڑھنا بھی سیکھو۔ کوشش کرو کہ ہم قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھیں۔ کم از کم اتنا قرآن صحیح پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے جس سے نماز صحیح ہو سکے۔ تو کوشش ہم اس کی بھی کر لیں کہ ہم قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھیں اور معمول کے ساتھ اس کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ عزم کرتے ہیں نا سارے، چاہے ایک رکوع بھی ہو نا، لیکن وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ قرآن کو زبانی پڑھیں، دیکھ کے پڑھیں۔ اور چلو ایک روایت یہ بھی سن لو، بعض لوگ اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں نا تو چھوڑ دیتے ہیں کہ یار ہماری زبان اٹکتی ہے، ہم سے پڑھا نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اٹک اٹک کے پڑھنے والے کو اللہ دوہرا اجر دے گا۔ اس کو اکارا اجر ملے گا جو روانگی سے پڑھے گا، جو اٹکے گا اس کو اللہ ڈبل اجر دے گا۔ یہاں کسی کو محرومی نہیں ہے، اس لیے اس کتاب کی تلاوت کا عزم کرو، اسے سمجھنے کا عزم کرو، اپنی اولادوں کو قرآن پڑھاؤ۔ آپ کے لیے یہ درسگاہ مولانا امن نواز صاحب کی درسگاہ اللہ کا تحفہ ہے، اسے اللہ کی نعمت سمجھو اور اس کی قدر کرو اور اپنے بچوں کو ان کے پاس بھیجو تاکہ وہ بہترین طریقے پر قرآن پڑھیں۔ آخر میں یہ اعلان بھی سماعت فرما لیں گے، کل انشاءاللہ
کل بروز ہفتہ مغرب کی نماز کے بعد یہاں تبلیغی مرکز مسجد العیار میں جلسہ ہو رہا ہے دستار بندی کا. یہاں اس درسگاہ میں جن بچوں نے، جن خوش نصیبوں نے قرآن کی حفظ کی سعادت حاصل کی، پورا قرآن اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، ان کے اعزاز میں یہ پروگرام ہو رہا ہے جس میں انشاءاللہ ثناخان رسول بھائی شعیب عباس صاحب تشریف لائیں گے اور ہمارے اس علاقے کے محبوب خطیب مولانا عبید الرحمان صاحب انور مدد اللہ العالی، انہوں نے بھی شفقت کی، ہمیں وقت دیا ہے، وہ بھی تشریف لائیں گے. اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ہم لوگ تو ویسے ہی آپ کے خادم ہیں، جلسوں میں اور پروگراموں میں حاضری دینے، سعادت کے لیے حاضری انشاءاللہ میں بھی دوں گا. تو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس پروگرام میں عبادت کی نیت سے اور اپنی آخرت بنانے کی نیت سے اور اصلاح کی نیت سے ضرور شریک ہوں. ہماری حوصلہ افزائی بھی فرمائیں. مولانا نواز صاحب کی حوصلہ افزائی ہوگی، ان کی زبان سے بھی ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے لیے دعا بھی کریں. اور ہماری اس درسگاہ کو چلانے میں اور بنانے میں جتنے لوگ معاون ہیں سب کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں. آپ سب کو بھی دعائیں کرنی چاہیے کہ رب العالمین ہم سب کی دنیا اور آخرت آباد فرمائے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.